مجھے اللہ سے حیا آتی ہے. اور پھر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, فرمایا حضرت ابو بکر آئے تو جس حالت میں حضور تھے لیٹے رہے. پھر حضرت عمر فاروق اعظم آئے, کپڑا پنڈلی مبارک سے ہٹا ہوا ہے, اسی طرح لیٹے رہے. اور پھر حضرت عثمان غنی آئے تو میرے آقا اٹھ کر بیٹھ گئے, اہتمام فرمایا. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پنڈلی مبارک سے ہٹا ہوا کپڑا درست فرمایا. اور بعد میں حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا, یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ ابو بکر بھی آئے, عمر بھی آئے, لیکن آپ نے یہ اہتمام نہیں فرمایا. تو میرے آقا نے جو جملہ بولا وہ بڑا قابل غور ہے. فرمایا میں اپنے عثمان سے کیوں کر حیا نہ کروں جس سے آسمان کے ملائکہ بھی حیا کرتے ہیں. اچھا, ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے کسی کو پھانسی کی سزا دے دی جائے, پھانسی کی سزا دے دی جائے, اللہ نہ کرے. کوئی جرم کیا, جرم کے ارتکاب کے اندر عمر قید کی سزا مل گئی, تو اب وہ بندہ صحت مند رہے گا, وہ جیل کی کال کوٹھڑی کے اندر تندرست اور توانا رہے گا. تو وہ تو دن بدن اب روزانہ آہستہ آہستہ مرنے لگ جائے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدا کے اندر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بتا دیا تھا کہ آپ کو شہید کیا جائے گا. اور پھر جب آپ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا تو آپ کو کوئی فکر ہی نہیں ہے, آپ کو کوئی پرواہ نہیں کہ یہ لوگ مجھے شہید نہ کر دیں. اور حضور کا فرمان ہے کہ آپ کو شہید کیا جائے گا. آپ اپنے معمولات کو ادا کر رہے ہیں. حالانکہ آپ اگر گھر سے نکلتے ہیں, کوئی راستے میں آپ کو دھمکی بھی دے دینا کہ میں آپ کو گولی مار دوں گا, تو آپ کا پیتا پانی ہو جاتا ہے. آپ جو ہے نا ہوش ٹھکانے نہیں رہتے ہیں, گھر سے نکلتے ہوئے ڈر محسوس کرتے ہیں. اور یہاں شہادت کی خبر پہلے دے دی گئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اور پھر آپ کے گھر کا باغیوں نے محاصرہ کر رکھا ہے. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت سیدہ نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, آپ کے معمولات میں کوئی فرق نہیں آیا, آپ کے چہرے پر کوئی ڈر نہیں تھا, بے پرواہ تھے. آپ کے معمولات کے اندر کوئی فرق نہیں آیا. جیسے پہلے روزانہ 1 رکعت میں پورا قرآن تلاوت کرتے تھے, باغی آپ کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں, لیکن عثمان غنی پھر بھی روزانہ 1 رکعت کے اندر پورا قرآن تلاوت کرتے ہیں. مجھے کوئی دھمکی تو دے کر دکھائے, میرے مزاج میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے. بچوں کو کبھی گالیاں دے دی, کبھی بیوی کو کھری کھری سنا دی. گھر والے کہتے ہیں پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے, ان کو نہیں پتا کہ اس کی جان پہ بنی ہوئی ہے. اگر مجھے معمولی سی دھمکی مل جائے تو میرے معمولات ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, میرے مزاج کے اندر رد و بدل آ جاتا ہے, میں کسی سے اچھے انداز میں گفتگو نہیں کر پاتا, کاروبار نہیں کر پاتا, باہر نکلتے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے. ایک میرے نبی کے داماد ہیں, داماد رسول ہیں, خلیفہ سوم ہیں, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, باہر بلوائی کھڑے ہیں, باغی کھڑے ہیں, حملہ کرنے والے ہیں, لیکن ادھر مرد کلندر کا انداز دیکھیں, روزانہ 1 رکعت کے اندر پورا قرآن تلاوت کرتے. اس کو کہتے ہیں اللہ کی ذات پہ بھروسہ. اور امام سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 2 فضیلتیں حضرت عثمان کو وہ حاصل تھی جو نہ ابو بکر کو حاصل تھی نہ عمر کو حاصل تھی. 2 فضیلتیں ایسی تھی جو حضرت عثمان غنی کو حاصل تھی, جو صدیق اکبر یار غار کو بھی حاصل نہیں تھی, اور نہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلو صدیق اکبر میں سوئے ہوئے ہیں ان کو بھی حاصل نہیں تھی. پہلی فضیلت فرمایا آپ نے اتنا صبر کیا, اتنا صبر کیا کہ حتیٰ کہ ظلمن شہید کر دیا گیا, لیکن صبر کا دامن نہیں چھوٹا. ہمیں تو اگر جانور کو ذبح کرتے ہوئے چھری کی نوک بھی لگ جائے نا, کنارہ بھی لگ جائے, تو کتنی آہیں نکل جاتی ہے, تڑپ کے اٹھتے ہیں. اب ذبح تم کرو, میں پہلے اپنی پٹی تو باندھ لوں, خون بہ رہا ہے, کہیں کمزوری نہ واقع ہو جائے, چہرہ زرد پڑ جائے گا, کیا ہوگا. یہ تھوڑی سی چھری کی کاٹ برداشت نہیں کرتے. اور کہاں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں ابھی بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے. حلیت الاولیاء میں امام ابو نعیم اصبہانی نے آپ کی شہادت کا وہ منظر بیان کیا. شہادت کے روز بھی
20 غلام خرید کر کے آزاد کیے. غلاموں کی منڈی ہوتی تھی نا, غلام بیچے جاتے, فروخت کیے جاتے. شہادت جس دن آپ کو شہید کیا گیا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 غلام خریدے اور خرید کر آزاد کر دیے. اور آزاد کرنے کے بعد اسی دن باغیوں نے آپ کے گھر کی پچھلی دیوار کو پھاندا, اندر داخل ہو گئے. کنانہ بن بشر اس ظالم نے بڑی تیزی کے ساتھ زور سے آپ کی پیشانی پر لوہے کی لٹ ماری, آپ منہ کے بل زمین پر گرے. ایک اور ظالم تھا جس کا نام تھا عمر بن حمق. وہ ظالم آگے بڑھا, اس نے آپ کے سینے پر چڑھ کر نیزے کے 9 وار کیے. 9 مرتبہ آپ کے سینے کے اندر نیزہ مارا گیا. جب وہ نیزہ مار رہے تھے حضرت عثمان غنی, آپ نے فریاد نہیں کی, آپ نے فریاد نہیں کی. اسے یہ نہیں کہا کہ مجھے چھوڑ دو, صبر کیا ہے. اور یہی کہتے جاتے میرے نبی کا فرمان تھا وہ تو سچ ہو کر رہے گا. حضور کا فرمان تھا نا کہ آپ کو مظلوم بنا کر ظلمن شہید کیا جائے گا. کہاں ہم واقع کربلا کو ذکر کرتے ہیں, حضرت عباس وہاں خیموں پر پہرا دے رہے ہیں, یہاں حسن و حسین پہرا دے رہے ہیں. یہاں امام حسن پہرا دے رہے ہیں, امام حسین پہرا دے رہے ہیں, جس نے پورے مدینے کو پانی پلایا, خود انہیں 40 دن تک پانی کے قریب نہیں آنے دیا گیا. محاصرہ کیا گیا, سینے میں 9 نیزے مارے گئے. اور جب 9 نیزے مارے گئے تو فرماتے ہیں ایک اور ظالم آگے بڑھا. آپ کی بیوی حضرت سیدہ نائلہ وہ آپ کو بچانے کے لیے دوڑی, آپ کے آگے اس نے ہاتھ کیے تو ایک ظالم تھا, اس نے تلوار ماری کہ آپ کی بیوی کی 3 انگلیاں کٹ کے جدا ہو گئی. اور پھر اس ظالم نے آپ کو شہید کر دیا. آپ کے لہو کا پہلا قطرہ قرآن پاک کی اس آیت پہ گرا, فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. فرمایا اللہ ان کو کافی ہے, وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, وہ سننے والا بھی ہے, وہ جاننے والا بھی ہے.